کیا تم نے کبھی ایسا درد محسوس کیا ہے جس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی؟ کیا تم ہنستی ہو مگر اندر سے خالی محسوس کرتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ دنیا تمہیں سمجھ ہی نہیں پاتی؟ اگر ہاں تو ہو سکتا ہے کہ تم کمزور نہیں بلکہ اللہ کی چنی ہوئی عورتوں میں شامل ہو چکی ہو، کیونکہ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو ہر کسی کو نہیں دیے جاتے۔ یہ وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ خاص عطا کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے 6 ایسے درد جو صرف اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی عورتوں کو ہی محسوس ہوتے ہیں، اور ہر درد کے پیچھے چھپی وہ حقیقت جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، گھر بھی، لوگ بھی، حالات بھی، لیکن دل پھر بھی بھاری ہوتا ہے۔ تم خود سے پوچھتی ہو آخر مجھے ہی کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جہاں تمہاری روح دنیا سے ہٹ کر کسی اور چیز کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ درد اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو صاف کر رہا ہے تاکہ اس میں اپنی محبت ڈال سکے۔ تم لوگوں میں بیٹھتی ہو مگر تمہیں لگتا ہے کہ تم وہاں بلونگ نہیں کرتی۔ تمہاری باتیں، تمہاری سوچ، تمہارا احساس اکثر دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ تمہاری تنہائی کمزوری نہیں ہے، یہ تمہاری روح کی بلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہجوم سے نکال کر اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ تم سوچتی ہو آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے مضبوط بنانا چاہتا ہے نا، اسے بار بار آزماتا ہے۔ یہ درد تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں نئی شکل دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی گہرا محسوس کرتی ہو، کبھی بہت خوش، کبھی بہت اداس۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم زیادہ سینسٹیو ہو گئی ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ سینسٹیوٹی تمہاری طاقت ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا دل زندہ ہے، اور اللہ زندہ دلوں کو ہی چنتا ہے۔ جب تم دعا کرتی ہو نا تو آنکھوں سے آنسو خود بہنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ایک خاص تعلق ہے۔ ہر آنسو جو تم اللہ کے سامنے بہاتی ہو نا، وہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سن رہا ہے، بہت قریب سے۔ اتنے درد کے باوجود دل کے کسی کونے میں ایک آواز آتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ یقین تم نے خود نہیں بنایا، یہ اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اگر تم نے ان میں سے زیادہ درد محسوس کیے ہیں نا، تو یاد رکھو تم عام نہیں ہو، تم وہ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ تمہاری خاموشی، تمہاری آنکھوں کے آنسو، تمہاری دعائیں، تمہاری تنہائی، یہ سب ضائع نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تیار کر رہا ہے کسی ایسی چیز کے لیے جو تم نے ابھی تک سوچا بھی نہیں۔ بس صبر کرو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، وہ دیر سے ضرور دیتا ہے مگر بہترین دیتا ہے۔ تم کوشش کرتی ہو لوگوں سے جڑنے کی، لیکن دل ہر کسی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ اکثر تمہیں لگتا ہے یہ لوگ میرے جیسے نہیں ہیں، یہ احساس تمہیں الگ کر دیتا ہے، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہر کسی کے لیے نہیں بلکہ خاص لوگوں اور خاص مقصد کے لیے محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ تم لوگوں پر ٹرسٹ کرتی ہو، پھر وہی لوگ تمہیں ہرٹ کر دیتے ہیں۔ تم سوچتی ہو میں ہی کیوں بار بار ٹوٹتی ہوں، لیکن ہر بار ٹوٹنے کے بعد تم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہو۔ یہ درد تمہیں لوگوں سے نہیں، اللہ سے جڑنے کی طرف لے جا رہا ہے۔ جب سب سو رہے ہوتے ہیں تم جاگ رہی ہوتی ہو۔ سوچیں، احساسات، یادیں سب ایک ساتھ آ کر دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمہاری روح اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ یہ بے چینی دراصل ایک دعوت ہے کہ تم اپنے رب سے بات کرو۔ کبھی تمہیں لگتا ہے کہ تم وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، تمہاری سوچ بدل رہی ہے، تمہاری ترجیحات بدل رہی ہیں۔ یہ کھو جانا دراصل خود کو نئے انداز میں پانے کا عمل ہے۔ اللہ تمہیں وہ بنا رہا ہے جو تمہیں بننا تھا۔ تم عام چیزوں کو بھی گہرائی سے دیکھتی ہو، ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی پیغام ڈھونڈتی ہو۔ لوگ کہتے ہیں تم زیادہ سوچتی ہو، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ تمہاری روح کی بیداری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سائنس دکھا رہا ہے، بس تم انہیں سمجھنے کے قریب ہو۔ جہاں پہلے تمہیں شور پسند تھا، اب تمہیں خاموشی اچھی لگنے لگتی ہے۔ تنہائی اب تمہیں ڈراتی نہیں بلکہ سکون دیتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا دل دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف جھک رہا ہے۔ اگر تم یہ سب کچھ محسوس کر رہے ہو نا تو ڈرو نہیں، یہ سب تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہو رہا، یہ تمہیں بنانے کے لیے ہو رہا ہے۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ بے وجہ نہیں ہے۔ ہر آنسو، ہر درد، ہر خاموشی ایک بڑی تبدیلی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں لے جا رہا ہے جہاں تمہاری روح کو سکون ملے گا۔ بس یہ یاد رکھو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ دیکھو، تم کسی چیز میں دل لگاتی ہو، پھر اچانک وہی چیز تمہیں خالی لگنے لگتی ہے۔ جو چیزیں پہلے خوشی دیتی تھی نا، اب وہی بے معنی لگنے لگتی ہیں۔
یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا دل دنیا سے ہٹا رہا ہے تاکہ تم اصل سکون کو پہچان سکو۔ تمہارے اندر دو آوازیں چلتی رہتی ہیں، ایک کہتی ہے چھوڑ دو، تھک گئی ہو، دوسری کہتی ہے نہیں، ابھی ہمت رکھو۔ یہ جنگ تمہیں تھکا دیتی ہے مگر یہی جنگ تمہیں مضبوط بھی بنا رہی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تمہاری روح خود کو سنوار رہی ہے۔ تم محسوس کرتے ہو کہ تم محفل میں ہوتی ہو، سب ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن تمہارے اندر خاموشی ہوتی ہے۔ تم خود کو آئسولیٹ محسوس کرتی ہو، جیسے کوئی تمہیں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یہ احساس تمہیں تکلیف دیتا ہے مگر یہی تمہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ دیکھو، کچھ یادیں جو تم بھولنا چاہتی ہو وہ بار بار ذہن میں آتی ہیں، کبھی اچانک، کبھی کسی چھوٹی سی بات پر۔ یہ صرف یادیں نہیں ہیں، یہ ہیلنگ کا پروسیس ہے۔ اللہ تمہیں اندر سے صاف کر رہا ہے۔ کبھی تم بالکل خاموش بیٹھی ہوتی ہو اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی مگر دل بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ آنسو تمہاری کمزوری نہیں ہے، یہ تمہاری روح کی زبان ہے۔ جو الفاظ میں نہیں آ سکتا وہ آنسوؤں میں نکل جاتا ہے۔ تم خود محسوس کرتی ہو کہ تم پہلے جیسی نہیں رہی، تمہاری پرائرٹیز بدل رہی ہیں، تمہاری سوچ میں چور ہو رہی ہے۔ یہ تبدیلی کبھی کبھی ڈراتی ہے مگر یہی تمہاری گروتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نئی پہچان دے رہا ہے۔ دیکھو، کچھ رشتے، کچھ مواقع، کچھ راستے اچانک ختم ہو جاتے ہیں۔ تم سمجھ نہیں پاتی یہ کیوں ہوا، لیکن وقت کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ جو ہو گیا وہ تمہارے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے وہ سب ہٹا رہا ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ تم دنیا میں رہتے ہوئے بھی اکثر اللہ کی طرف کھینچی چلی جاتی ہو، بغیر کسی وجہ کے دل دعا مانگنے کو کرتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک خاص بلاوا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تم نے بہت کچھ برداشت دیا ہے اور اب تم خود محسوس کرتی ہو کہ تم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو۔ اب تم ہر چیز پر ریئیکٹ نہیں کرتی، تمہاری خاموشی ہی تمہاری طاقت بن چکی ہے۔ یہ وہ اسٹرینتھ ہے جو صرف آزمائشوں کے بعد آتی ہے۔ جو باتیں پہلے تمہیں توڑ دیتی تھی نا، اب وہ اتنا اثر نہیں کرتی۔ تم نے سیکھ لیا ہے کہ ہر کسی کی بات کو دل پر نہیں لینا۔ یہ بے حسی نہیں ہے، یہ ایموشنل میچورٹی ہے۔ اب تمہیں خوشی چیزوں میں نہیں ملتی، نہ لوگوں میں۔ اصل سکون تمہیں تب ملتا ہے جب تم اللہ سے بات کرتی ہو، جب تم دعا میں ہوتی ہو، جب تم خاموشی میں اس کو یاد کرتی ہو۔ یہی اصل سکون ہے اور تم اسے پا چکی ہو۔ تم محسوس کرتی ہو کہ کچھ نیا شروع ہونے والا ہے، جیسے تمہاری زندگی کا ایک نیا باب، ایک ایسا باب جہاں تم وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی، بلکہ وہ ہوگی جو اللہ نے تمہیں بنانا چاہا۔ تو میرے صبر کرنے والی پیاری بہنوں، اگر تم یہاں تک پہنچی ہو نا تو سمجھ لو تمہارا سفر ضائع نہیں گیا۔ تم نے جو برداشت کیا ہے نا، وہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں تھا، وہ تمہیں چننے کے لیے تھا۔ تم عام نہیں ہو، تم وہ ہو جسے اللہ نے خاص بنایا ہے۔ تمہاری خاموش راتیں، تمہارے آنسو، تمہاری دعائیں، سب گواہ ہیں کہ تم ایک بڑی تبدیلی کے قریب ہو۔ بس اب پیچھے مت دیکھو، کیونکہ جو آگے آ رہا ہے نا وہ تمہارے ہر درد کا جواب ہے۔ اگر تم نے یہ پورا سفر اپنے دل میں محسوس کیا ہے نا، تو اس پیغام کو ان لوگوں تک ضرور پہنچاؤ جو ابھی بھی اپنے درد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔